وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اسے اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی، جس دن ان کے سالانہ ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے۔ تقریباً پورے 20 کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جازم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عابد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ عابد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھیں۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اسی طرح اناس اور عابد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسہ، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ مونسہ ماسٹرز کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے خبط میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی، جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عابد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھے، مگر جو دوستی اناس لالا اور اس کے درمیان تھی، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ عابد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عابد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے ہی اسے سگنل پہنچا دیتا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں عابد معمولی سا زخمی ہو گیا تھا، مگر بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر عابد کو لگا دو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کے بہت بچپن میں ہو گیا تھے۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا گھول کر پلا دی تھی، عابد کہ تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر عابد کو تنہا مت چھوڑنا۔ عابد میرا دل ہے، ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ اور عابد میرا بھی دل ہے، اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی عابد کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا، گویا پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ سب ہی یوں مستعد ہو جاتے گویا کسی کمانڈر کی آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ مونسہ کچن میں گھس جاتی تھی۔ مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھی۔ خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناسی کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈرماٹولوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے
اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا، اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بدکتا تھے، حالانکہ چوڑیاں 6 نکات بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے عابد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک یہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ شکست کا غم ابھی زندہ تھا۔ وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور پروفیسر غفور احمد کی پھر ماشاءاللہ آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے محو تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا۔ وہ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ عابد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر، آپ کی کال آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ آپ کے بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل آن کرے، انہیں کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ عابد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر الالا کالنگ جگمگاتا نظر آ گیا۔ تمہارا موبائل کیوں بند ہے؟ بیٹری بند ہو گئی تھی اور چارجر صوب کے پاس تھا۔ کوئی اور بہانہ سوچتے۔ میری ابھی صوب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ ٹھیک پکڑا تھا، تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کال بند کر کے سوب کو 2 جینر لگا آئے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ادھر اناس اسے سمجھائے جا رہا تھا